میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ، اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ، اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ رب قادر نے کن جو ہی فرما دیا، دیکھتے دیکھتے وہ فکاں ہو گیا۔ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام محدثین کے دور میں نہیں تھا۔ جب مسلمان یورپ گئے، یورپ میں ان کی حکومت سلطنتیں بڑی، تب انہوں نے دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے میلاد سالگرہ کو کہتے، برتھ ڈے کو کہتے ہیں، میلاد مناتے، پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو انہیں لگا ہمارا نبی تو اس سے برتر ہے، ہمارا نبی تو اس سے افضل ہے، لہٰذا زیادہ مستحق ہے کہ ہم بھی اس کا برتھ ڈے منائیں۔ اور پھر مسلمانوں نے بھی جو ہے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ 12 کو ہم بھی جو ہے عید میلاد النبی منائیں گے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے اور سالگرہ منائیں گے، سال کو سال منائیں گے۔ اور یہ محبت رسول کی علامت اعلان کر دیا گیا۔ اگر جو کہیں یہ عید میلاد النبی غلط ہے، ارے یہ گستاخ رسول، یہ دشمنان رسول، یہ دشمنان شریعت، یہ تو فلاں اور فلاں اور فلاں اور وہابی اور پتہ نہیں الزام کی فہرست۔ محبت رسول دیکھو، عاشقان رسول کا مزاج دیکھو، جلوس، جلائز، پٹاخے، ناچ گانا، ہاتھی گھوڑے، جھنڈے، فرارے، میٹھے، حلوے، دیکھو کتنا، یہ ہمارے محبت کی علامت ہے۔ آئیے، کیا واقعی میں یہ سب چیزیں محبت کی علامت ہے؟ اس کو بھی جان لے تھوڑا سا، اگر جانچ لے تو بات واضح ہو جائیں گی، واقعی میں کیا یہ عشق رسول کی علامت اور محبت رسول کی علامت ہے؟ ویسے محبت کا لفظ جب ہمارے اردو زبان میں موجود ہے تو عشق کا لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ محبت کا لفظ بہت اچھا ہے، خود قرآن نے اس کو استعمال کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ کہہ دو کہ تم اگر محبت کرتے ہو اللہ سے، یحب کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ عربی میں 8-10 لفظ آتے ہیں محبت کے لیے، ودود آتا ہے، محب آتا ہے، بہت سے لفظ آتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوا، عشق کا نہیں ہوا۔ حالانکہ عشق بھی عربی میں لفظ آتا ہے، معلوم آپ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تھوڑا سا فرق آپ سمجھ جائیں گے عشق اور محبت میں۔ اگر میں تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے کر دے کہ مثال دے دوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، تو کیسا لگا آپ کو یہ لفظ؟ بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے بیوی سے محبت کرتا ہوں، کیسا لگا آپ کو یہ لفظ؟ بہت اچھی بات۔ میں اپنے بہنوں سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک۔ اب میں اس لفظ کو بدل دوں، میں اپنے بہن سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے عشق کرتا ہوں۔ آپ بولیں گے زیادہ صحیح کہاں سے ہوا ہے، کس کو لگائے؟ بیوی کے حد تک ٹھیک تھا یہ لفظ، محبت بھی ٹھیک تھا اور عشق بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ ماں کے لیے درست سوٹ نہیں ہو رہا کہ میں عشق کرتا ہوں اپنی ماں سے اور عشق کرتا ہوں۔ یہ تو لفظ ہے نا موجود، نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، خلا ہوتی تو ہم استعمال کر سکتے تھے، عربی میں اردو میں بھی لفظ ہے وہ موجود، تو محبت زیادہ اچھا لفظ ہے۔ تو عشق رسول کے پروانے جو ہے بس، اور محبت رسول کے نام پر ہی ہم سب کر رہے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ شریعت ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آئیے محبت کی علامتیں کیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیں ہم کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ نبی سے محبت کا معنی اس کی اطاعت ہے یا صرف اس کی ایک پیدائش پہ خوب ناچنا گانا اور کھیلنا کودنا اور جو خوشیاں منانا؟ مجھے بتائیے۔ نبی سے محبت کا معنی نبی کی اطاعت ہے۔ آئیے اس کی دلیل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد کو بہت بڑی جگہ بھی نہیں تھی اس زمانے میں، جب داخل ہونے لگے تو ایک قدم چوکھٹ کے اندر تھا مسجد کا جو احاطہ تھا، اور ایک قدم جو احاطے کے باہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہیں بیٹھ گئے، ایک پر ادھر ایک پر ادھر، اور چپلیں تھیں وہاں، کچھ لوگ اس کے اندر ہی بیٹھ گئے اور وہیں رہے نماز تک، نماز پڑھ لی وہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہا اے عبداللہ، ہم نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ اے وہ شخص جو کھڑا بیٹھ جا۔ رسول اللہ کا اشارہ کسی اور کی طرف تھا جو مسجد میں کھڑا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے کس سے کہا یہ ہمیں کیا معلوم، ہمارے کانوں میں آپ کی بات پڑی کہ اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تو میں نے کہا عبداللہ یہ تیرا دوسرا قدم جو ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا، اگر تو داخل کریں گا تو یہ قدم تیرا مسجد نبوی میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، لہٰذا میں وہیں بیٹھ گیا، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، کہ یہ میرا اگلا قدم مسجد نبوی میں نہیں ہو سکتا، پھر جہنم میں جائیں، اس لیے کہ نبی کی آواز آ گئی اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ کیوں کہا اور کس سے کہا مجھے پرواہ نہیں، میرے کانوں میں یہ بات آئی، بس میں بیٹھ گیا، لیکن مجھے لگا اب دوسرا پیر ڈالوں گا تو مسجد نبوی میں نہیں، جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تو محبت کا معنی اطاعت ہے، محبت کا معنی فرما برداری ہے، یہی اس کا معنی صحابہ نے ایسا ہی لیا، یاد رکھیے اس کا معنی۔ اب جو محبت رسول کے نام پر کر رہے ہیں
جب کچھ باتیں کہی جاتی تو بڑی کڑوی لگتی ہے کہ یہ جلوس اور مجلسیں منعقد کی جا رہی ہے، ان کو ایک 5 منٹ کے لیے روک دیجیے اور ایک اعلان کر دیجیے کہ جتنے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں واپس چلے جا جلوس سے. فرض ہے نا، یا تو محبت رسول نہیں، سوال ہی نہیں، تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے حکم دیا فرائض ہے نا نماز، چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ جلوس چلا جائیں گا نکل کے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کثیر تعصب شاید کچھ چند لوگ بچ جائے جو گھوڑے پہ بیٹھے اور جھنڈے لیے ہوئے شاید، اور کچھ لوگ مجبوری میں نہیں جائیں گے کہ کیسا بتاؤ میں نہیں پڑھا، تم جاؤ میں رکتا ہے تھوڑی دیر، بعد میں پول کھلیں گی ان کی کہ بعد میں بیٹا بولیں گے ابا تم بھی سو رہے تھے اور میں تو چلا گیا، تم کھڑے تھے وہاں ڈٹ کر، بیٹا کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ کھڑے تھے وہاں دیکھ رہے تھے، کیمرہ تھا، میڈیا تھا، کیسے جاؤں گا؟ تو بہت برا لگ جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ فلاں ہے، ارے عشق رسول ہی جنت میں لے جائیں گے اگر ایک دن بھی اگر محبت کا اظہار ہو جائے جو ہے، شریعت یہ مطلوب بھی نہیں شریعت کے پاس کہ ایک دن میں محبت اور عشق بتاؤں اور سال بھر اس پہ عمل نہ کروں. اگر واقع میں محبت ہے تو اطاعت فرما برداری ان کے طریقے پہ جو چلے وہ واقعی محبت کرنے والا ہے، گو پھر زندگی میں کبھی جو اس نے 12 تاریخ کو کوئی خوشی نہ منائی. مطلب یہی ہے نا، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی 12 خوشی نہیں منائی. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم کو بڑی خوشی یاد رکھی، ورنہ ایک نیا الزام لگیں گے ان کو خوشی نہیں نبی کی پیدائش. بہت خوشی ہے ہم کو نبی کی پیدائش، بڑی خوشی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے جو چیز اس نبی نے لائی. اور محمد ابن عبداللہ کی پیدائش سے زیادہ افضل اور خوشی والا دن وہ ہے جب محمد رسول اللہ بنے، وہ زیادہ ہمارے لیے افضل ہے اس پیدائش. کیوں تو محمد ابن عبداللہ سے تو مشرکین کو بھی کوئی برائی نہیں تھی، براس نہیں تھی. اصل جو جھگڑا مشرکین کا بھی تھا محمد رسول اللہ سے تھا نا. اس لیے تو جب سہیل آئے قریش کی طرف سے معاہدے کے لیے حدیبیہ کے وقت صلح حدیبیہ میں، تو جب اللہ کے رسول نے لکھا محمد رسول اللہ کی جانب سے مشرکہ نے قریش کے فلاں 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 سرداروں کو، تو سہیل نے کہا اگر ہم تم کو رسول اللہ مانتے تو مسئلہ ہی ختم تھا، لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے قریش کے فلاں 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 سردار کو. حضرت علی تحریر کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا علی رسول اللہ کہاں کاٹ دو اور لکھ دو محمد بن عبداللہ. علی رضی اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں رسول اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ ادھر کہاں ہے وہ تم نے لکھا، قلم لیا اور کہا بتاؤ کہاں لکھا، کہاں یہاں لکھا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو صرف کٹ کیا، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، صرف کٹ کیا اور پھر لکھوایا محمد بن عبداللہ کی جانب سے. تو مشرکین مکہ کو محمد بن عبداللہ تو ان کے لیے بھی اچھا تھا، مسئلہ تو محمد رسول اللہ کا تھا. تو ہمارے لیے تو اس سے افضل دن ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنے، پھر وہ بھی منانا پڑے گا. پھر اس سے بھی بڑا ایک دن ہمارے نزدیک آیا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت و حدیث اور اس میں کوششیں بتاتی ہیں جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. پھر وہ بھی ہم کو منانا پڑے گا، اس لیے کہ پھر وہ بھی تک بہت بڑا دن ہے حق اور باطل کا، اور اتنا زبردست دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت جنگ بدر صبح ہوئی اس رات پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اللہ کے حضور میں کھڑے تھے. آپ کے ہاتھ اتنے اونچے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا نہیں تھا پہننے کو، تو آپ نے چادر ہوتی نا، چادر ڈال رکھی تھی، گلے میں سے جو سوراخ تھا اگلا اور پچھلا، جس سے آپ کی پیٹھ کے دونوں جانب پیٹ کا اور یہ حصہ کھلا تھا اور ہاتھ اوپر تھے، اور بدر بہت ٹھنڈا مقام تھا رات میں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی اس طرف سے چٹکتا اور کبھی اس طرف سے چٹکتا، اس لیے کہ سردی سے کہیں بیمار نہ ہو جائے. تو کچھ وقت ادھر سے پکڑتا کچھ وقت ادھر سے پکڑتا، اور بار بار اللہ کے رسول بس کر دیجئے بس کر دیجئے. اللہ نے سن، لیکن آپ پھر بھی رات بھر کھڑے رہے اور صرف یہ دعا کرتے اللہ آج اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہار گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. یہ حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والی جنگ تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے اس کی اہمیت کہ آج اگر ہم ہار گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو یہ حق اور باطل کا تھا، یہ دن پھر ہمارے لیے اور افضل ہے، پھر اس کو بھی منانا پڑے گا. اور پھر ایسے کئی، اور پھر جب قرآن کا نزول ہوا، اور پھر جب جنگ بدر ہوئی، اور جب فتح مکہ ہوئی، اور پھر ایک فہرست بھی گنائی جا سکتی ہے ان چیزوں میں. تو محبت تو ہم کو بھی اللہ کے رسول کی پیدائش کی، لیکن پیدائش کی محبت اسی طرح سے منائی جائیں گی پیدائش جس طرح سے